نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرض پھیلتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں۔ پھنسی نکلتی تھی، پھوڑا نکلتا تھا، اور پھر وہ جسم میں پھیل جاتا تھا اور انسان اس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے، ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، اور 10 مبشرہ صحابی ہیں، ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ 10 مبشرہ صحابی، اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا، فرمایا باپ نہیں مارا، میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے۔ اتنے پکے عقیدے کے بندے کہ باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ امیر المومنین تھے، فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبادہ بن جراح کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ ہمارے اتنا تگڑا آدمی۔ ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے، فرمایا نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں۔ حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت، فرمایا نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود ہے، پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں، لیکن خوف کھانا، سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر، نفسیاتی ہو جانا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی، اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبادہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی قبر میں بھی اللہ نے رعب رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے۔ اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز تھوڑا سا باہر آئیں، اپنے عقائد کو، نظریات کو، ان کو پختہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں۔ میری جو سب سے بڑی اپیل ہے نا، آج اس سارے عنوان پہ ڈاکٹر اپنی ہدایات دے رہے ہیں، اس پر عمل کریں۔ حکومت جن پابندیوں کا آپ کو کہتی ہے، دیکھیں علماء نے متفقہ طور پر الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک قوم نہیں، لیکن میں نے ان 2-3 دنوں میں دیکھا ہے پاکستانیوں نے قوم بن کے دکھایا۔ کسی عالم نے ضد نہیں کی کہ جلسہ تیار ہے، پروگرام طے ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کی ہے کسی نے ضد؟ کسی نے کہا میں نے نہیں مدرسہ بند کرنا۔ قوم بن جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ ہم قوم بنیں گے، اور یہ مرض جو آیا یہ اپنی موت خود بخود مر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ درود و سلام کے ذائقے ہی موجود رہیں گے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔